بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ فیل کے 16 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملتا ہے، جس کی تفسیر میں عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوئی شامل ہیں۔ کعب کے 2 بیٹے تھے، مرہ اور عدی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ عدی کی اولاد سے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 24 سال تھی۔ اعلان نبوت کے 6 سال بعد آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ کے حضور دعا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے اللہ، اسلام کو عمر بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔ سو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صبح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول فرمایا۔ پھر مسجد میں علی الاعلان نماز ادا کی گئی۔ حضرت ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو اسلام ظاہر ہوا اور لوگوں کو کھلم کھلا اسلام کی طرف بلایا جانے لگا، اور وہ بیت اللہ شریف کے گرد بیٹھنے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے، مشرکین سے بدلہ لینے اور ان کا جواب دینے کے قابل ہوئے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد غرامی ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ اور تم سے پہلی امتوں میں الہام والے لوگ تھے، تو اگر میری امت میں کوئی ہوا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرور کائنات کی بعثت کا حقیقی مقصد دنیا کو برگزیدہ اور پسندیدہ اخلاق کی تعلیم دینا بھی تھا، جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ صحابہ کرام کو براہ راست اس سرچشمہ اخلاق سے سیراب ہونے کا موقع ملا تھا، اس لیے اس مقصد جماعت کا ہر فرد اسلامی اخلاق کا مجسم نمونہ تھا۔ لیکن امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو تقرب حاصل تھا، اس لحاظ سے ان کو زیادہ حصہ ملا۔ خلوص رجوع اللہ، دنیا کی لذت سے اجتناب، حفظ لسان، حق پرستی، راست گوئی، تواضع اور سادگی، یہ سب ان کے آئینہ اخلاق میں نمایاں نظر آتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے رعب و دبدبہ کا ایک طرف تو یہ حال تھا کہ کیسر و کسرا کے حکمرانوں پر لرزہ طاری رہتا تھا، دوسری طرف عاجزی کا یہ عالم تھا کہ کاندھے پر مشک رکھ کر بیوہ عورتوں کے لیے پانی بھرتے اور مجاہدین کے گھروں کا سودا سلف خرید کر لا دیتے تھے، پھر اس حالت میں تھک کر مسجد کے گوشے میں فرش خاک پر لیٹ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے ایام خلافت میں سر پر چادر ڈال کر باہر نکلے، ایک غلام کو گدھے پر سوار جاتے دیکھا،
چونکہ آپ تھک چکے تھے اس لیے اپنے ساتھ بٹھا لینے کی درخواست کی۔ اس کے لیے اس سے زیادہ اور اشرف کی کیا بات ہو سکتی تھی کہ امیر المؤمنین اس کے ساتھ سوار ہو۔ وہ فوراً اتر پڑا اور اپنی سواری پیش کی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں تمہیں اپنی وجہ سے تکلیف نہیں دینا چاہتا، تم جس طرح سوار تھے سوار رہو، میں تمہارے پیچھے بیٹھ جاؤں گا۔ غرض اسی حالت میں مدینہ کی گلیوں میں داخل ہوئے۔ لوگ امیر المؤمنین کو ایک غلام کے پیچھے دیکھتے تھے اور تعجب کرتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فریضہ خلافت کی حیثیت سے رفاہ عام کی بہبود کے جو کام کیے ہیں ان کی تفصیل بیان کرنا آسان نہیں۔ ایک مرتبہ گشت کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلہ پر مقام حرا پہنچے۔ دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 2-3 بچے رو رہے ہیں۔ پاس جا کر وجہ دریافت کی۔ عورت نے کہا، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، میں نے ان کو بہلانے کے لیے خالی ہانڈی چڑھا رکھی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت مدینہ منورہ آئے اور کھانا پکانے کا سامان اٹھا کر دینے چلے تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام اسلم نے کہا، گٹھری میں لے کر چلتا ہوں۔ فرمایا، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے۔ عہد فاروقی میں شاہ و گدا، امیر و غریب، مفلس و مالدار سب ایک حال میں نظر آتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے سادگی کو شعار بنا رکھا تھا۔ مساوات کا یہ حال تھا کہ کیسر و کسرا کے سفراء آتے تھے تو انہیں یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ مسلمانوں کا فرما روا کون ہے۔ یہ مساوات کا ایسا درس تھا کہ حاکم و محکوم اور آقا و غلام کے سارے امتیازات اٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوسروں کا محاسبہ اور مواخذہ کرنے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کرتے۔ سال کے بعد حج کا اجتماع ہوتا تھا جس میں لاکھوں افراد شریک ہوتے تھے۔ اس میں آپ تمام صوبوں کے گورنروں کو بلاتے۔ دوسری طرف ملک میں عام اعلان کیا جاتا کہ جسے کسی کے خلاف کوئی شکایت ہو وہ اس اجتماع میں آ جائے۔ اسباب شہادت: ایک مرتبہ حاکم کوفہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے اجازت طلب کر کے کوفہ سے چوب کاری اور نقاشی کا کاریگر بھجوایا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ میں اس پر 100 درہم کا اخراج عائد کیا تھا۔ یہاں مدینہ منورہ میں آ کر اس کاریگر نے امیر المؤمنین سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، یہ ٹیکس زیادہ نہیں ہے۔ اس جواب پر وہ غصے میں واپس آ گیا۔ چند روز کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پھر بلایا اور فرمایا کہ تو کہتا تھا کہ اگر آپ کہیں تو میں ایسی چکی تیار کر دوں گا جو ہوا سے چلے گی۔ اس لڑکے ابو لولو نے کروے تیوروں کے ساتھ جواب دیا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی تیار کر دوں گا جس کا لوگ ہمیشہ ذکر کریں گے۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے۔ امیر المؤمنین کا معمول تھا کہ آپ تکبیر نماز سے پہلے فرمایا کرتے تھے، صفیں سیدھی کر لو۔ یہ سن کر ابو لولو صف میں آ کر بالکل آپ کے مقابل کھڑا ہوا اور فوراً ہی آپ کے شانے اور پہلو پر خنجر سے وار کر دیے۔ نماز ادا ہونے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بے ہوشی میں گر لایا گیا۔ علاج معالجے کی خاطر آپ کو نبیذ پلائی گئی، لیکن 5 روز زخمی رہنے کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ نے شہادت پائی۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار غار امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔
تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔